اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ سورہ ہود آیات 20 سے 22۔ اولئک یہ لوگ لم یکونوا نہیں ہیں معجزین عاجز کر دینے والے فی الارض زمین میں۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ کا نور اور روشنی جن لوگوں پر پڑی اور انہوں نے اپنے دل کو ایمان سے منور کر لیا، وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے، اس نے اللہ کے بارے میں بہت سی جھوٹی باتیں گھڑ لیں، بنا لیں، اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور پھر خود بھی اعراض کرنے والے ہو گئے سیدھے راستے سے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکنے والے ہو گئے۔ یہ ان کا بہت بڑا قصور تھا، اور ساتھ ساتھ وہ آخرت کے بھی انکاری ہوئے۔ اب اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ نہیں تھے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیتے زمین میں۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت دی تھی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر تھے، یا یہ اتنے بااختیار ہو گئے تھے کہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، یا ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یہ اللہ کی ڈھیل تھی کہ وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح کر لیں، ورنہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لیں۔ اور ان کا یہ وہم بھی بالکل ہی بے حقیقت تھا کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور ایسی ہستیاں ہیں جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ پہلی بات تو وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کی پکڑ ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ کی پکڑ ہوئی بھی صحیح تو یہ ہستیاں ہمیں بچانے والی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مددگار، کہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لے تو کوئی ہستی آ کر ان کو چھڑا سکے، ایسا ناممکن ہے۔ بلکہ وہ تو ایک ایسا دن ہوگا جہاں اچھے خاصے لوگ جو ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزار آئے ہوں گے، وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، اور دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی اس دگنے عذاب کی؟ ما کانوا یستطیعون السمع، کہ وہ طاقت ہی نہیں رکھتے تھے کہ سنیں، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ یعنی نفرت اور بیزاری کی شدت کے سبب سے نہ تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے تیار تھے، اور نہ ہی دنیا کی محبت انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے دیتی۔ تو اس دنیا میں وہ اندھے اور بہرے بنے رہے، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا، وہ حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، نقصان میں ڈال لیا۔ خسروا، خسارہ کر دیا انہوں نے، انفسہم، اپنے ہی جانوں کا، کیونکہ انہوں نے صحیح راستے کا انتخاب نہ کر کے اپنا ذاتی نقصان ہی کیا ہے۔ وَضَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے اپنی صلاحیتیں برباد کی، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کیا، اور جن کی مدد اور شفاعت کے اعتماد پر یہ خطرناک کھیل کھیلے، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دن برات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ کہ جنہیں پکارا جا رہا تھا ان لوگوں سے جو انہیں پکار رہے تھے۔ اب جن لوگوں نے ساری زندگی انہی کی امیدوں پر گزار دی، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔
اس لیے فرمایا کہ یہ جو گھڑ رہے ہیں ان سے گم ہو جائیں گے۔ لا جرم، یقیناً، انہم، یقیناً وہ لوگ، فی الآخرت، آخرت میں، ہم الاخسرون، وہی خسارے والے ہیں۔ کہ دنیا میں بھی خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے، اور آخرت کا خسارہ تو بہت ہی بڑا خسارہ ہے کہ جس خام خیالی میں انہوں نے زندگی ساری کی ساری گزار دی، وہاں کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا جو یہ سوچ رہے ہیں۔ یہ دنیا دار عمل ہے، اور یہیں فیصلہ کرنا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے، اور پھر اسی راہ پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی کامیابی ہو جائے گی۔ بعض لوگ نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا۔ میرے بھائی، وہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ہم جھوٹے تھے، ہم صحیح راہ پر نہیں تھے، تو پھر کیا فائدہ اس پتہ چلنے کا؟ اس لیے اس دنیا میں پتہ چلانا ہے کہ کون سی راہ ٹھیک ہے، کون سی سیدھی راہ ہے، اور کون سی راہ صراط مستقیم سے دور لے جانے والی ہے، اور پھر بصیرت کے ساتھ اس کا فیصلہ کر کے اس راہ کو اختیار کرنا ہوگا جو کامیابی والا راستہ ہے، اور اس راستے سے اجتناب کرنا ہوگا جو خسارے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ سورہ ہود، آیات 22 اور 23۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن لوگوں نے خسارے کا سودا کیا، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور آخرت میں بھی وہ سب سے بڑے خسارے والے ہی ہوں گے۔ قرآن کا یہ خوبصورت اسلوب ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا تذکرہ بھی ہے، جہاں اہل جہنم کا تذکرہ ہے، نقصان اور گھاٹے والوں کا تذکرہ ہے، وہاں فائدہ اٹھانے والے اور کامیاب لوگوں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو ابھی ان لوگوں کا تذکرہ گزرا کہ جو لوگ خسارے والے تھے، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان آیات میں جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان الذین، یقیناً جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور وہ جھک گئے اپنے رب کی طرف۔ واخبتوا الی ربہم، اس کے معنی ہے اطمأنوا الی اللہ وتخشوا امامہ، یعنی ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب کی طرف پوری دل جمعی اور کامل یکسوئی کے ساتھ وہ جھک پڑے۔ تو تین باتیں ہو گئی، پہلے ایمان لانا ہے، اور پھر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے جب تک عمل صالح سے اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ اگر ایک انسان صرف زبانی جمع خرچ سے ایمان لانے کا اظہار کرتا ہے اور عمل صالح نہیں کرتا، تو پھر ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ واخبتوا الی ربہم، یہ ایک خاص مقام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ تو جو لوگ اس راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، ان خصوصیات سے متصف ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ہر انسان اس بارے میں سوچ لے کہ یہ جو اس کو زندگی ملی ہوئی ہے، کتنی ملی ہوئی ہے، اس بات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ چاہے تو اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو سمیٹ لے،
یا چاہے تو پھر اپنی من مانیاں کر لے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اٹھا لے۔ اور حقیقت ہے کہ دانا شخص کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ چند سالوں کی زندگی کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ضائع کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ایک مثال پیش کر رہے ہیں، مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال۔ کون کون سے گروہ؟ ایک وہ گروہ جو خسارے والے ہیں، اور ایک وہ گروہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ کل اعمیٰ والاصم، اندھے اور بہرے کی مانند، کہ جو شخص خسارے والا ہے وہ اندھا بھی ہے اور اصم بہرا بھی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے اس کے بارے میں فرمایا والبصیر والسمیع، کہ وہ لوگ جن کے پاس بصارت بھی ہے اور سماعت بھی ہے، سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو بھلا اب یہ دونوں گروہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف اندھے اور بہرے لوگ ہیں، دوسری طرف دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہوش کے کان اور ان کی بصیرت کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اب ان کے کانوں کو کوئی خیر سنائی نہیں دیتا تھا اور ان کی آنکھوں کو کچھ اچھائی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس وجہ سے وہ قرآن کو سننے اور اللہ کی نشانیوں کے مشاہدے سے محروم رہے۔ اور اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اپنے کان بھی۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کی تمثیل یہ ہے کہ ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا بینا اور سننے والا، تو دونوں کا رویہ قرآن کے باب میں ایک سا کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کی دعوت سراسر عقل اور بصیرت پر مبنی ہے، اور اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے کان اور دل کھلے ہوں اور جنہوں نے بخشی ہوئی فطرتی صلاحیتیں اپنی محفوظ کر رکھی ہوں گی، وہی اس کو سمجھ سکیں گے اور اس پر ایمان لا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ سورہ ہود آیات 25 اور 26۔ اب اگلی آیات میں جو 25 سے لے کر 99 تک ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ پچھلے رسولوں اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ ان کے سنانے سے مقصود ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا ہے کہ آج جو کچھ پیش آ رہا ہے، آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جا رہا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اور اہل ایمان نے ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ دوسری طرف قریش کو یہ دکھانا کہ تم نے جو روش اپنے رسول کے ساتھ اختیار کی ہے، وہی روش تمہاری پیش رو قوموں نے بھی اختیار کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک خاص حد تک مہلت دیے جانے کے بعد وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ رجوع کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحً، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ تو ان واقعات کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا ہوئی، نسل چلی، اور پھر کسی بگڑی ہوئی قوم کی طرف جو رسول آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ جس طرح اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ بہت سے ایسی باتیں تھیں جن کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا تھا پچھلی سورہ مبارکہ میں، سورہ یونس میں، اور اب ان کی تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو پچھلی صورت میں آیات 71 سے لے کر 73 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ
ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے پہلی بات کہی، انی یقیناً میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ یاد رہے کہ عربی میں نذیر ڈرانے والے کو کہا جاتا ہے، اور عرب میں دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلے پر یا پہاڑی پر دید بان بناتے، جہاں ہر وقت ایک نگران مقرر رہتا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب وہ دیکھتا کہ کسی طرف سے حملہ آوروں کی کوئی جماعت اس کی قوم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو وہ وا صباح کا نعرہ لگاتا۔ یہ پوری قوم کے لیے ایک الارم ہوتا اور وہ سب تلواریں سونت سونت کر مدافعت کے لیے باہر نکل آتے۔ تو اللہ کے رسول بھی اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے بالکل اسی طرح لوگوں کو اس سے آگاہ کیا کہ گویا ایک ایسا خطرہ جس سے وہ بے خبر ہیں ان پر منڈلا رہا ہے۔ اور پھر دعوت کی ابتدا آپ نے جن کلمات کے ساتھ کی، اللہ تعبدو الا اللہ، اور ہر پیغمبر نے اسی بات کی دعوت اپنی قوم کے سامنے رکھی، اللہ کے نہ تعبدو تم عبادت کرو الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، کیونکہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کو کسی نہ کسی اور کی عبادت میں لگا کر ایسا مگن کر دیتا ہے کہ پھر انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی عبادت اور بندگی کو ترک کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی انسان اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہو تو پھر وہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انی یقیناً میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر، یعنی تمہارے بارے میں مجھے ڈر ہے، کس بات کا؟ عذاب یوم علیم، عذاب اس دن کا جو بہت دردناک ہے، یعنی بہت دردناک قسم کا عذاب ہے اس دن، اسی وجہ سے میں بہت ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ اب کیونکہ قوم کو تو یقین ہے ہی نہیں آخرت کا، لیکن پیغمبروں کو جو یقین ہوا کرتا ہے، اسی یقین کے سبب وہ اپنی قوم کے انجام سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا انجام بہت برا نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کا قوم نے کیا جواب دیا، وہ اگلی آیات میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔